لوگ اپنا بنگلہ دکھا رہے ہیں، اپنی گاڑی دکھا رہے ہیں، اپنی ایک شاہانہ زندگی دکھا رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کی جو اسٹرگل ہے جینزی وہ نہیں دیکھ پاتی. پچھلے دور کے 40 سال کے جوان کو جو پریشر تھا، آج کے دور میں وہ پریشر ہمارا 12 سال کا مسئلہ. ویسے تو یوتھ کو ہر چیز جلدی میں چاہیے، لیکن شادی میں اتنا نہیں چاہ رہا تھا کہ جو جیسے لڑکی والے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے اتنا اسٹیبل ہو جائے کہ بھائی اس کے پاس پیسہ بھی ہو، اس کے پاس گاڑی بھی ہو، اس کے پاس گھر بھی ہو، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہو اس کے ساتھ، کہ بھائی لڑکا جو ہے ویل اسٹیبل ہو. بالکل صحیح ہے. اب بندہ 22-23 سال میں کیسے اسٹیبل ہوگا؟ لڑکی والے کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ جو اس کے فادر نے 50 سال میں کیا، وہ 20 سال 22 سال 25 سال کے لڑکے سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ شادی کو مختصر کرنا چاہیے، شادی کو ہلکے میں کرنا چاہیے، نکاح کو عام کرنا چاہیے، زنا کو ختم کرنا چاہیے. ڈاکٹر نکل رہا ہے، ڈاکٹر آپ دیکھیں تو صحیح جا کے ڈاکٹر کی حالت کیا ہے. اتنے MBBS ہوئے ہیں مارکیٹ میں، اتنے MBBS ہیں کہ ان کے پاس جاب ہی نہیں ہے. ایجوکیشن ہے ڈاکٹر کی MBBS، اس نے پورا ہاسپٹل میں ایک ٹائم گزارا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے. اب جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ریئلائز ہوتا ہے یار میں تو وہاں 50,000 60,000 پہ کر رہا ہوں، تو وہ پھر مینٹلی سک ہونے لگے ہیں. ایسی بات ہے، والدین پیچھے ہیں، اب وہ ان کے آسرے پہ ہوتے ہیں کہ بھائی میرے بچے کو میں نے اتنا پڑھایا ہے. سر ڈگری ہونے کے باوجود نوکریاں ملنا جو ہے مشکل اس لیے کہ یو آر لیونگ ان پاکستان. السلام علیکم وائس، آج کے نیو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. میں آپ کا ہوسٹ محمد رضا خان اور میرے سیکنڈ ہوسٹ طاہر خان. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جینزی، اور آج جو آپ بات کریں گے وہ ہے مسٹر ارسلان. تو آئیں چلتے ہیں مسٹر ارسلان کی طرف. ارسلان بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور جس ٹاپک پہ آپ نے جو ہم نے چوز کیا ہے جینزی، تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کی کیا فلاز ہیں اور اس کو کیا بہتر کر سکتے ہیں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو کوشش ہوگی کہ جو عوام ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، ویورز، اس کو ہم بہتر سے بہتر جو ہے وہ گائیڈ بھی کر سکیں اور بیٹر سولوشن بھی پرووائڈ کر سکیں جینزی کو خاص طور پر. اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسٹر ارسلان یہ ٹاپک بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے آج کی جنریشن کے حساب سے. تو اسی لیے میں آغاز میں ہی کہوں گا کہ اینڈ تک پوڈ کاسٹ کے رکیں اور پوڈ کاسٹ دیکھیں پورا پوڈ کاسٹ، تاکہ آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے، اور کمنٹس کے اندر ہمیں بتائیں جو ہماری کمزوری ہے اور جس پر ہم بات کر سکتے ہیں. تو ارسلان بھائی میں آگے بڑھوں گا پوڈ کاسٹ کو لے کے کہ پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ پچھلی جنریشن میں اور آج کی جینزی میں کیا فرق ہے، اور آج کی جینزی اتنا پریشر کیوں لے رہی ہے جبکہ پچھلی جنریشن کو ہم نے دیکھا تو وہ اتنا پریشر نہیں لیتی. آپ کی بات بالکل درست ہے، اور جینزی کی جو آج کل جو پرابلم ہے کہ وہ پریشر کیوں لے رہی ہے. پریشر اس لیے لے رہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے جو ہے ڈیجیٹل جو ہمارا دور چل رہا ہے اس سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو گئی ہے. بالکل. اور ہم خاص طور پر جو ہمارا پاکستانی جینزی ہے، اور جو باہر آپ دوسری کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں ان کے جینزی میں بھی فرق ہے. بالکل. اب ہم نے جو اپنا کلچر ہے اس کو چھوڑ کر اور جو سوشل میڈیا پہ جو کام چل رہا ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے پریشر بہت بلڈ اپ ہو رہا ہے. اس میں ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، لوگوں کے رشتوں کا بڑا مسئلہ ہے، لڑکیوں کا جابس کا بڑا مسئلہ ہے، ان امپلائمنٹ بہت ہے ہمارے پاس، اس کا ایک پریشر ہوتا ہے کہ جلد سے جلد آگے بڑھنا ہے. تو یہ 3-4 ایک پوائنٹس ہیں جو کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور مزید جو ہے اس کے اوپر ہم بات کر سکیں گے کہ ہم نے کیا بیٹر کرنا ہے، سولوشن کیا لینا ہے. اچھا، آج کل کی بات ہے کہ میں اس ٹاپک کو پڑھ رہا تھا اور میں نے ایک ریسرچ دیکھی کہ ارسلان بھائی مجھے بڑی حیرت ہوئی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کا نوجوان اتنا پریشر کے اندر کیوں ہے. میں نے اس کی پوری ریسرچ پڑھی کہ پچھلے دور کے 40 سال کے جوان کو جو پریشر تھا، آج کے دور میں وہ پریشر ہمارا 12 سال کا بچہ لے رہا ہے. آپ حیرت کریں گے، 12 سال کے بچے میں جتنا پریشر ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ آج سے 2 جنریشن پہلے 40 سال کا آدمی بھی اتنا پریشر نہیں لیتا تھا جتنا آج کا 12 سال کا بچہ پریشر لے رہا ہے. تو یہ پریشر کیوں کریٹ ہو رہا ہے، اس پریشر کی وجہ کیا ہے، اور اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ابھی بھی میں نے یہی بولا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ بہت ایک طریقے سے اچھا بھی ہے، اور اس کا ایک دوسرا بھی پارٹ یہ ہے کہ جو کہ آپ کو اتنا پریشرائز کر رہا ہے کہ آپ اس کی جو ہے اس کی لمٹ سے آپ کراس کر رہے ہیں. کیونکہ آپ جو انفلوئنس لے رہے ہیں جو کہ سوشل میڈیا سے،
اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ بچوں پر بھی پڑ رہا ہے، اور اسپیشلی جو یوتھ ہماری ابھی جو بڑھ رہی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے۔ اب ہماری جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، جو خاص طور پہ والدین ہیں، والدین کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ انہوں نے جو ہے نا بچے کو ایک ایسے وے میں ڈال دیا ہے کہ وہ بس آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے جاب کرنی ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے، یہ دیکھو یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے۔ بالکل اب وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ بولتا ہے کہ بس جلد سے جلد ہو، کیونکہ اس کا جو سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ میٹر کر رہا ہے اس کے اوپر۔ بالکل تو یہ ایک ریزن ہے کہ جو ہماری خاص طور پر بچوں کی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اتنا جو 40 سال کا جو بندہ جو پریشر لے رہا ہے وہ 12 سال کا بھی لے رہا ہے، تو وہ سارا یہ جو میڈیا پہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی ایک بندہ جو ہے 1 سال کے اندر اتنا گرو کر گیا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی محنت بھی ہوتی ہے، وہ بندہ وہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس نے کتنی اسٹرگل کی ہے۔ لیکن جو آج کل کی جینزی ہے کہ بھائی اس کو جو فٹافٹ والا کام جو ہوتا ہے نا کہ بس مجھے 1 گھنٹے کے اندر، 1 مہینے کے اندر، 1 سال کے اندر جو ہے چیزیں مل جائیں، تو وہ 10 سال والا جو ایکسپیرینس ہے وہ 10 سال میں ہی آنا ہے۔ بالکل آج مثال کے طور پر جو لوگ اپنا بنگلہ دکھا رہے ہیں، ہاں، اپنی گاڑی دکھا رہے ہیں، اپنی ایک شاہانہ زندگی دکھا رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کی جو اسٹرگل ہے جینزی وہ نہیں دیکھ پا رہی، بالکل نہیں دیکھ پا رہی۔ ایسا ہی ہے، آپ یہ کہنا بالکل چاہتے ہیں؟ ایسے ہی، بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس چیز سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور ایک والدین کی آپ نے بات کی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اپنا پرسنل ایک اندازہ یہ ہے کہ والدین ہمارے بچپن سے جو گرومنگ کرتے ہیں نا وہ جاب کرنے کے لیے کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ کہ آپ بڑے ہو کر جاب کریں گے، بڑے ہو کر جاب کریں گے۔ تو آپ اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جاب کرنا 9 to 5 یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اور یہ جو ہے روٹین میں چلتا بھی ہے، لیکن اتنا اس کے اوپر پریشرائز کر دیا نا، جیسے اب ہماری مثال لیں، ہم نے ایجوکیشن حاصل کی، اسکول گئے، ہمارا ایک پریشر تھا کہ بھائی اسکول ختم کرنا ہے، کالج جانا ہے، کالج کے بعد ہم نے ایک گول سیٹ کیا ہوتا، نہیں یار یہ نوکری حاصل کرنی ہے ہم نے، بالکل صحیح۔ اب ہم جو ہے اس کی جاب پر جو ہے اپلائی بھی کرا اور جاب پر گئے، کام کیا۔ اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم تو ہم نے جو ہمارا ابھی تو جو ایکسپیرینس ہے اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ جو ہمارا ایک کلچر تھا اس کو جو ہے اس ٹائم پہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس بھی نہیں تھا، اور یہی تھا کہ والدین نے بولا ہوا تھا کہ بھائی یہ ٹارگیٹ ہے آپ کا، اسی پہ آپ نے رہنا ہے، اور یہ چیز ہے اس کو آگے دیکھتے ہوئے چلنا ہے۔ اب چیزیں اتنی فاسٹ ہو گئی ہیں، اتنی فاسٹ ہو گئی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے ہمارے پاس یہ چیزیں آئیں، بالکل اور وہ پاسبل بھی ہے آج کے دور میں، یہی کے دور میں، اور اس کا پریشر بھی بہت ہے۔ اب اس کا پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اسٹریس بھی ہو رہا ہے، مینٹل ان کی ہیلتھ بھی خراب ہو رہی ہے، فزیکل ہیلتھ بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے نا مسئلے مسائل بہت ہیں جنزی کے۔ مجھے لگتا ہے ایک ریس لگی ہوئی، بالکل جنریشن کی ایک ریس لگی ہوئی، جبکہ میں جو ریسرچ کی بات کر رہا تھا اس کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ بھی لکھا ہوا تھا کہ پہلے ارسلان بھائی مجھے ایسا لگتا ہے پہلے کتنی فیلڈ تھی تھا بھائی، 4 فیلڈ تھی یا 5 فیلڈ تھی، ڈاکٹر بن جانا ہے، انجینئر بن جانا ہے بچے نے، ٹھیک ہے، پائلٹ بنے گا یا فوجی بنے گا، بس یہ 2-3 جو کہ ہم بچپن میں بھی کہا کرتے تھے، کوئی بڑا پوچھتا تھا ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے۔ آج کے دور میں آپ اے آئی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، آپ ای کامرس کی طرف، بہت ساری ایسی فیلڈ آ گئی جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر کریٹ ہو چکا ہے ہمارے یوتھ کے اوپر، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جلدی سے مل جائے، جو ارسلان بھائی ابھی آپ نے بات کی کہ شادی کے مسائل، ویسے تو یوتھ کو ہر چیز جلدی میں چاہیے، لیکن شادی میں اتنا لیٹ کیوں؟ شادی میں لیٹ کیوں، یہ تو میں آپ سے بھی پوچھوں گا، آپ کی شادی ہو گئی پہلے یہ بتائیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ آج کل پریشر اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے ایجوکیشن کا، جاب کا، مارکیٹ میں جو چل رہا ہے کہ ہم نے اس لیول پہ پہنچنا ہے۔ اب اس کو ٹائم لگتا ہے نا اس لیول پہ پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلے مسائل یہ ہیں کہ جو فیملی ہے لڑکے والوں کی، جو فیملی ہے لڑکی والوں کی، اب لڑکی والے جو ہیں، جو فیملیز ہیں، وہ ان کا کرائیٹیریا ایک ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بھائی لڑکا جو ہے ویل اسٹیبل ہو۔ بالکل ایسے ہی، صحیح ہے۔ اب بندہ 22-23 سال میں کیسے اسٹیبل ہوگا؟
اسی وجہ سے سوشل میڈیا پہ جو ایک دم اسٹار بن جاتے ہیں، جو اللہ پاک، ظاہر سی بات ہے نصیب لوگوں کا جڑا ہوا ہے بالکل ایسا اور ایک اللہ پاک نے ان کو دینا ہے، اب وہ ایک دم گرو کر جاتے ہیں اور اللہ کا ہی دیا ہوا ہوتا ہے ان کو. اب وہ آ کے اپنی چیزیں دکھاتے ہیں لوگوں کو، جو ہے انفلوئنس کرتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کیا، دیکھو آپ بھی یہ کرو. اب وہ ہر کسی کا جو ہے کیا بولتے ہیں اسکلز لیول الگ ہے، ہر کسی کا اللہ نے نصیب الگ رکھا ہوا ہے، تو اس کو وہ انفلوئنس اپنے اوپر کرتا ہے کہ میں جلد سے جلد کروں. اور میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ جو جیسے لڑکے والے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے اتنا اسٹیبل ہو جائے کہ بھائی اس کے پاس پیسہ بھی ہو، صحیح، اس کے پاس گاڑی بھی ہو، صحیح، اس کے پاس گھر بھی ہو، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہو اس کے ساتھ، بالکل آپ صحیح ہیں. بہت ساری جگہوں اس پہ کے ماں باپ بھی نہ ہو اس کے ساتھ، بھائی صحیح. اس کی بہن بھی نہ ہو، اس کی بھائی بھی نہیں ہو، میری بیٹی جائے تو اچھے سے جائے، کوئی ٹینشن نہ ہو اس کو. بالکل ایسا ہی ہے. اب اس کا پریشر جو ہے نا وہ لڑکی کے اوپر آتا ہے، لڑکے پہ آتا ہے، لڑکے پہ آتا ہے. اب لڑکے کے پیچھے جو ہے ظاہر سی بات ہے ذمہ داریاں ہیں. ذمہ داری ہے. اب ہمارے پاس جو پاکستان میں ریشو ہے مڈل کلاس فیملی کا، وہ 35-40% جو ہے وہ مڈل کلاس ہے. بالکل. اور ان کو اپنا، اب غریب ہے، غریب تو بولتا ہے میں ہوں ہی غریب بھائی، غریب. جو ہے میرے پاس یہ ہے بھائی یہی ہے. صحیح. اب مڈل کلاس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دکھانا پڑتا ہے کہ یار رکھ رکھا رکھنا پڑتا ہے. شادی بھی اس نے کرنی ہے تو یار وہ دیکھنا ہے کہ بھائی کہ وہ ہم نے ہال بھی ایسے کرنا ہے، ہم نے کھانا بھی ایسے کرنا ہے، رشتے داروں کو بھی منہ دینا ہے. تو یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے بعد اتنا پریشر آ جاتا ہے کہ وہ بولتا ہے یار میں شادی کیسے کروں بھائی، میرے پاس تو اتنی اچھی جاب بھی نہیں ہے، میں شادی کرنے جاؤں تو 10 لاکھ تو میرے پاس ہونے چاہیے، کھڑے ہونے چاہیے. پھر دوسرے پیچھے مسئلے مسائل اتنے ہوتے ہیں. اب جو لڑکی والے ہیں بولتا ہے بھائی لڑکی کی کم سے کم 1-2 لاکھ روپے تو سیلری ہو. بالکل ایسا. اب ایوریج ہی 50-60 ہزار روپے چل رہی ہے مارکیٹ میں، تو وہ کہاں سے اتنی اکنامی ہماری ڈاؤن ہو گئی ہے، تو وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگا؟ وہ ایک گریجویٹ کیا ہوئے لڑکے کی سیلری، مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ جاب اسٹارٹ کرتا ہے، اور ایک گریجویشن کیا ہوا لڑکا، مجھے لگتا ہے کہ گریجویشن 24 سے 25 سال کی عمر میں ہو رہا ہے. آج کل ہماری یوتھ جو کر رہی ہے 23 سال 22 سال 23 سال 24 سال کی عمر میں گریجویشن کر رہے ہیں. 22-23 سال 24 سال کی عمر شادی کی عمر ہوتی ہے، 25 سال کی عمر شادی کی عمر، اس میں وہ گریجویٹ کر کے اپنی جاب اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ 60,000 سے بیسک سیلری سے اسٹارٹ کرتا ہے. 60,000 میں مجھے لگتا ہے لڑکی والوں کی ایکسپیکٹیشنس یہ ہیں کہ جو اس کے فادر نے 50 سال میں کیا، وہ اس 20 سال 22 سال 25 سال کے لڑکے سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں 20-22 سال 25 سال کے لڑکا دے دے گا. مجھے ایسا لگتا ہے بالکل یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جو آپ آج کل جو مینٹل ہیلتھ لوگوں کی خراب ہو گئی ہے، سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہو رہا ہے ان کو. اب ایک بندہ اللہ نے اس کو اتنا دیا ہوا ہے، وہ اچھے سے شادی کر رہا ہے، اچھے سے رکھا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اللہ پاک نے اس کا حساب کتاب بنایا ہوا ہے، لیکن آپ اس سے انفلوئنس ہو گئے، آپ اس سے بولو گے نہیں یار مجھے بھی یہ چیز ہونی چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے، تو وہ ایک جو ہے نا ہمارے جو کیا بولتے ہیں معاشرے میں بڑا جو ہے نا کامن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری یوتھ ہے وہ اس شادی سے بھاگتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ اگر شادی کرتے بھی ہے بندہ تو اس کا آج کل جو ریشیو ہے، جو طلاق کا ریشیو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ اپنے رشتہ داروں میں ہی دیکھیں، اپنے جو آس پاس ہی دیکھیں کہ آپ اصل میں ایڈجسٹیبلٹی نہیں بن رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے شروع میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے نا، اس نے برباد کر دیا ہے، سوچ کو برباد کر دیا، سوچ کو برباد کر دیا آپ کا. اب اچھی جو سوچ ہے نا وہ نہیں لے رہے ہیں، اس سے غلط ہی امپیکٹ لے رہے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے ارسلان بھائی کہ ہمارا جو معاشرہ پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا ہے نا، اس میں یہ سب نہیں تھا، لیکن اس میں بھی کچھ غلطیاں تھیں جس کو ہمارا آج کا معاشرہ یا آج کی یوتھ فالو کر رہی ہے، یا ہمارے ماں باپ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. جیسے کہ مجھے ایسا لگتا ہے شادی کو مختصر کرنا چاہیے، شادی کو ہلکے میں کرنا چاہیے، نکاح کو عام کرنا چاہیے، زنا کو ختم کرنا چاہیے. لیکن آج کل کے دور میں الٹا ہے، زنا آسان ہے، نکاح کے مقابلے مشکل کر دیا ہے نکاح کو. بالکل. مثال لڑکی والے ہیں، وہ زیور دینے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ کیا ہوتا ہے اس زیور کو یا تو بینک کے لاکر میں ہوتا ہے یا گھر کے لاکر میں. بالکل ایسے وہ 5 لاکھ روپے بونڈ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ایسے بالکل. اگر وہی لڑکا ان 5 لاکھ کا کاروبار کرتا، اگر وہی لڑکی ان 5 لاکھ روپے کا کوئی پلاٹ لے، کوئی کام کرے، تو اس سے زیادہ سکسیس لے سکتے ہیں، آنے والے وقت میں اچھا بینیفٹ لے سکتے ہیں اس چیز سے. دوسرا، شادی میں فضول خرچی، میرے خیال ہے فضول خرچی کرتے ہیں، ڈیمانڈس رکھی جاتی ہیں، بہت سے لوگ ڈیمانڈس رکھتے ہیں لڑکے کے لیے. یہ بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں ایسے جو ہمارے معاشرے میں حقیقت ہے، یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے. تو
یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے اکارڈنگ ٹو می کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور میں اس چیز پہ بڑا غور و فکر کر رہا ہوں کہ اس چیز کو کیسے بہتر کیا جائے, اور ہمیں آگے بھی اس چیز پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم شادی کو لے کر تو کم از کم کام کریں. میں نے تو آپ کو ایک جو آگے پوائنٹ بتایا تھا کہ ہم لڑکیوں والوں پہ تو ہم نے بات کر لی ہے, کیونکہ لڑکا اور لڑکی اور ان کی جو فیملیز ہیں بالکل وہی دو چیزیں ہوتی ہیں امپورٹنٹ. بالکل. اب جو لڑکی کی فیملیز ہیں نا, وہ بھی اتنا پریشرائز کرتے ہیں لڑکی کے اوپر, ان کے لڑکی والوں کے بھی اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جو بیٹی ہے اس کو جہیز دینا ہی دینا ہے. ہمارے معاشرے کی نیڈ ہو گئی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہمارے معاشرے کی نیڈ ہو گئی ہے. اب آپ کوئی بھی آپ کے ریلیٹیو ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار اگر بچی ایک اپنے بچے کی میں شادی کر رہا ہوں, چلو میں تو کھانا وانا کر دوں, بارات کا کھانا, ولیمے کا کھانا, وٹ ایور جو بھی ہے. اب اس سے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا فرنیچر کا سیٹ بھی لے کے آئے گی, صحیح کہہ رہے ہیں, گولڈ کا سیٹ بھی لے کے آئے گی. بھائی وہ جو ایک بندہ ہے اس نے جو پوری زندگی جو ہے اپنے بچے کو کھلایا پلایا, اس کو بڑا کیا, اپنا جان کا ٹکڑا جو ہے اپنی جو ہے آپ کو دے رہا ہے, تو اٹس مین وہ انف ہے آپ کے لیے. بالکل. میرے خیال ارسلان بھائی سر یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک جہیز لینا ایک لعنت ہے. جہیز بالکل لعنت سر, ہے, جہیز ایک لعنت ہے, اور بہت سی فیملیز کے اندر جہیز کو فخر سمجھا جاتا ہے, لینے کو اور دینے کو بھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ سے بہتر ہے مختصر شادی کی جائے, مختصر پیسہ لگایا جائے. لڑکے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے, لڑکی والوں کو بھی. وہ جو آپ سر, میں آپ کو اپنے معاشرے کی تلخ حقیقت بتاؤں, اگر 500 بندوں کو لا کر کھانا کھلائیں گے, ان 500 بندوں کو 3.5-4 لاکھ روپے کا کھانا کھلا دیں گے, جن 500 بندوں کو 500 بندوں کے دل میں کم از کم 500 میں سے 400-450 بندوں آپ سے حسد کرتے ہیں, آپ سے جلتے ہیں. بالکل رائٹ. ٹھیک ہے, آپ کی شادی اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ شادی میں بلاتے ہیں, اپنا زندگی بھر کا سرمایہ آپ شادی میں لگائیں. میرے خیال یہ فیئر نہیں ہے. اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس چیز پہ ہمیں کام کرنا. لیکن یہ اتنا اندر ڈیپ چلا گیا ہے نا, آپ اس سے باہر بڑا مشکل ہے کہ لوگ نکلیں, اور وہ اسی وجہ سے نکل سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف, اللہ کے دین کی طرف, اللہ کے نبی کی طرف راغب ہوں اور اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے اس چیز کو جو ہے نا, جو ہم سوشل میڈیا کا انفلوئنس بنایا ہوا, ہم جو ہے نا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہیں, ان کو جو ہے اپنا انفلوئنس بنائیں, اپنا جو ہے اپنے اوپر ڈھالیں, تاکہ ایک مائنڈ سیٹ ہو, پریشر ریلیز ہو. بالکل. تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا اس کا. آپ اس کو جو ہے نا, میرے حساب سے تو یہ معاشرے میں اتنا اندر ڈیپ ہو گیا ہے. یہ میرے خیال ہے ایشیا کے اندر یا پاکستان, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں یہ اس طرف زیادہ ہے سر. میں اگر باہر, جیسے کہ ابھی میں تھائی لینڈ وغیرہ سے آیا تھا, یا باہر کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں, باہر کی ہم اسکرولنگ وغیرہ کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے باہر اس چیز کا اتنا زور نہیں ہے جتنا زور یہاں ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنا آئیڈیل, ہمارے آئیڈیل کون ہے, ہمارے آئیڈیل تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, کہ ہم ان کی تعلیمات کو فالو کریں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں نا, آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کیسے کی, اتنی سادگی میں آپ نے شادی کی. ٹھیک ہے, بالکل کوئی مایوں نہیں, کوئی نہیں, وہ نہیں. آپ ولیمہ سنت ہے, ولیمہ آپ کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ میں بات بڑے دل میں تھی, کافی دن سے مجھے پوڈ کاسٹ میں یہ بات کرنی تھی کہ ہمیں شادی کو یار عام کرنا چاہیے, اس چیز کو بالکل کرنا چاہیے, تاکہ آپ لوگوں کی بھی شادی آسانی ہو اور معاملات آسان ہو. یوتھ جو ہے وہ بڑی مشکل میں آ گئی ہے. یوتھ بہت مشکل میں ہے کہ وہ ذمہ داری اپنے, ان کی گھر والوں کی بھی, خاص طور پر مڈل کلاس میں بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس ریشو بہت بڑا ہے مڈل کلاس پاکستان میں, اور ان امپلائمنٹ بھی بہت ہے. بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یار میں نے اتنا, میرے پر پریشر ہے کہ فیملی کو بھی دیکھنا ہے. اب جو نئی لڑکی لے کے آؤں گا, جو دلہن لے کے آؤں گا, بھائی اس کو بھی دیکھنا ہے میں نے, تو بچے ہوں گے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ اللہ اب چلا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا ٹیکنیکلی بہت پریشر ہوتا ہے, بہت پریشر ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ جو لے کے آ رہا ہے, اور جو نئی جو ایک اس کا ممبر آیا فیملی کا, اور وہ جو اگر وہ بہت اچھے گھرانے سے آئی ہے, اگر وہ بہت اللہ اور رسول والی ہوگی, تو اس کے ساتھ اسٹیبل اور اس کی جو ہے معاملات آسان ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ تھوڑا سا اس سے اپنا, جو ہم شروع سے ڈسکس کر رہے ہیں, سوشل میڈیا سے اگر اس نے غلط امپیکٹ لیا ہے, اس چیز کا انفلوئنس ہوا ہے, تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی جو ریشو ہے نا, یہ ڈیورس کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. معاشرے میں ڈیورس کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے, اور یہ زیادہ تر
ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ایکسپیکٹ زیادہ کر لیتے ہیں, ملتا کم ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے اور معاشرے کے اندر یہ ایک گند ہے جس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. بالکل ختم کرنا چاہیے. اور میں آپ کو اگر اپنی مثال دوں تو میری بھی یہی مثال ہے کہ بھائی ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے اندر بھی جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے. آپ کی میں مثال لوں کہ بھائی آپ اگر شادی ان فیوچر 1 سال بعد 2 سال بعد اگر آپ کا پریشر ریلیز ہوتا ہے, آپ سوچتے ہو کہ یار میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ اب میں ایک فیملی ایڈ کروں, فیملی ممبر ایڈ کروں, تو اس کا بھی ریزن ہے کہ آپ اگر یہ بات کر رہے ہو تو آپ اس کو پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو. بالکل. تو تاکہ جو سن رہا ہے, جو بات کر رہا ہے, وہ بھی اس کو انٹیک کرے, اس کو سمجھے کہ بھائی یہ چیز معاشرے میں جو ہے بہت بگاڑ پیدا کرتی ہے اور ویسے بھی بے برکتی بہت ہو جاتی ہے. یار آپ ایک بندے سے جو شادی کرنا, جو اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہ رہا ہے, واقعی میں بہت مشکل ہو گیا ہے. بالکل. اب میری 3 ماشاءاللہ سے بیٹیاں ہیں اور میری جو شادی ہوئی ہے میری کزن کے ساتھ ہی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ بھی جو ہمارا جو آپ کا ابھی ہم بات کر رہے ہیں جہیز وغیرہ کا, وہ ہم نے سسٹم نہیں رکھا تھا الحمدللہ. یہ بہت اچھی چیز ہے. تو اللہ کا بڑا احسان ہے, اس کی وجہ سے برکتیں بھی بہت ہیں. بالکل ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. اب میری بچیاں جو ہے, میری بیٹیاں جو ہیں وہ گرو کر رہی ہیں, آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کالج یونیورسٹی پھر ان کا شادی کا معاملات ہوں گے تو فکر ہوتی ہے اس لیے کہ آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے نا, تو ایک تو لڑکے جو ہے, یوتھ جو ہے, وہ اتنا زیادہ انفلوئنس ہو گیا ان کا سوشل میڈیا سے کہ وہ بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو گئی ہے. شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں. بولتا ہے بھائی چل رہا ہے نا, ایسے چلنے دو. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل. اور آج کل جینزی کی بھی یہی پرابلم ہے کہ ان کو بولتا ہے بھائی آپ کو, ایک تو ان کی رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے. جو بھی یوتھ ہے, ہم جب ہم اپنی ایج میں تھے, ہم جب یونیورسٹی کالج میں تھے, ہمارے بڑوں کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ آپ اپنے والدین کی, آپ کے جو سینئر ہیں ان سے اخلاق سے بات کریں, ان سے طریقے سے بات کریں. لیکن آج کل کی جینزی بولتی ہے بس ہم پہ آپ نے جو ہے نا فورس نہیں کرنا ہے. بالکل ایسے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو آج کل کی یوتھ ہے وہ اپنے پیرنٹس کو بھی اپنے آپ خود کو فورس نہیں کرنے دے رہے. یہ سرکل ہمیں بڑا کرنا ہوگا, اس سرکل کو ہمیں بڑا کرنا ہوگا کہ ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے. رسپیکٹ کا ایلیمنٹ جو نا وہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ٹوٹنا چاہیے, نہ چھوٹنا چاہیے. جس کو جتنی رسپیکٹ بنتی ہے اسے دینی چاہیے. لیکن والدین بھی جو ہے, آج کل جو دور چل گیا ہے, جو اتنا فاسٹ ہو گیا ہے, تو والدین بھی کی جو سوچ ہے نا, اب وہ ظاہر سی بات ہے, اب وہ پرانی سوچ ہے, وہ بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن آج کل جو والدین ہیں اور پیرنٹس ہیں, وہ بھی جو ہے کافی فورسفلی جو کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک بچہ جو ہے, میں نے ظاہر سی بات ہے اس کو ایجوکیشن دی ہے, اسکول پڑھایا ہے, اور اس کو ایک, اب ان کی سوچ یہ ہے کہ بھائی اس کو جو ہے نا انجینئر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر کوئی نوکری پہ لگ جائے, بھائی کہیں بھی لگ جاؤ, تم اکاؤنٹنٹ کی نوکری کر لو. لیکن آج کل جینزی جو ہے ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہوئی ہے, بولتی ہے نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا بھائی, جو ریگولر چل رہا ہے نا یہ کام نہیں کرنا, ہم نے کچھ ہٹ کے کرنا ہے اور جلد سے جلد آگے بڑھ جانا ہے. اس جلد بازی کے چکر میں لوگ پریشر لیتے ہیں. کچھ لوگ اللہ پاک ان کو نکال دیتا ہے, لیکن کچھ لوگ پریشرائز ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیریئر پر فوکس ہونے لگ جاتے ہیں. بھائی ہم کیا کریں, کیا ایسی چیز کریں جو ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں جو ابھی نہیں ہے ہم, یعنی 1 سال میں پہنچ جائیں. بٹ ظاہر سی بات ہے ایک جگہ جانے سے دوسری جگہ پہنچنے میں ٹائم ایک ریکوائر ہوتا ہے, وہ آپ کو کراس کرنا پڑتا ہے, وہ آپ کو گزارنا پڑتا ہے وہ وقت. لیکن ہمارے جو یوتھ کا یہی پرابلم ہے کہ انہوں نے اگر کام بھی کرنا ہے نا تو انہوں نے بولنا ہے بھائی یہ 9 to 5 ہے, 5 کے بعد میں نہیں بیٹھوں گا, 5 کے بعد میں نہیں بیٹھوں گا, بس میرا کام ہو گیا ہے, آپ اسی کے انڈر مجھ سے کام کروا لو. اب ہمارے جو جنریشن والا جو سسٹم ہے, جو ہم پیچھے سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں, بھائی اچھا 5 بجے کے بعد بیٹھنا ہے, بھائی میرا کام ہو گیا, بتائیں اور کوئی کام ہے؟ بالکل صحیح. ہاں ہے, بالکل ہے, آپ یہ بھی کر لو, اچھا بھائی یہ بھی کر لیتے ہیں. اب جین زی کا پرابلم یہ ہے کہ بھائی آپ نے ایک ان کی سکلز ہے اس کے مطابق ان کو کام کروانا ہے. آپ کو ایکسٹرا کام بولے کہ بھائی یہ تو میری سکلز ہی نہیں ہے, مجھے نہیں آتا یہ. بھائی اچھا نہیں آتا, پھر کیا کریں بھائی, ہم جا رہے پھر. تو یہ ایک چیپٹر ہے کہ آج کل جو ہے نا, اور ہمارے خاص طور پر پاکستان میں بڑے مسائل ہیں جاب کے, امپلائمنٹ کے. اور لوگوں کو ظاہر سی بات ہے اتنی ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے,
اور ان کی ذمہ داریاں بہت ہو گئی ہیں اور اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. صحیح، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ کو یا سینئرز کو اپنے جونیئرز یا اپنے مطلب یہ کہ بیٹے یا بیٹی کو، آج کے یوتھ کو جاب کے ساتھ ساتھ کسی چھوٹے موٹے بزنس کی طرف بھی جانا چاہیے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے سر پرسنلی کہ کوئی چھوٹا موٹا ہی بزنس کیوں نہ ہو، لیکن کوئی کام کرو ساتھ ساتھ. صرف آپ جاب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نوکری کا مطلب کیا ہے سر؟ نوکری کا مطلب آپ نوکر ہی ہے نا سر. تو چھوٹا سا بزنس ہو لیکن اپنا ہو، اسٹارٹ اپ لیں. ہاں، تو بزنس لو. وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. بالکل ایسے. تو آپ کمر تو باندھو، باقی خدا پہ چھوڑ دو. تو سر نیکسٹ کوشچن کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آج کل جو جابس کے مسئلے ہیں سر، اس مسئلے سے کیسے نکلا جائے؟ یا اگر ہماری یوتھ یہ فیس کر، مجھے لگتا ہے کہ سر 50 to 60% امپلائمنٹ جو نا ہماری جو یوتھ ہے وہ بے روزگار ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے کیسے نکل سکتے ہیں ہم؟ آپ اس چیز کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ یہ بہت آپ نے جو سوال پوچھا ہے یہ ایک تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی سوال ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں جینزی میں جو مسئلے ہیں، ایک تو ہمارا گورنمنٹ لیول پہ، ہمارا پاکستان لیول پہ آپ کی فیکٹریز نہیں ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اتنے زیادہ آپ کی اکنامی ڈاؤن ہوئی ہے کہ اب جو بندہ گریجویٹ ہو کے نکل رہا ہے، جو ماسٹر ہو کے نکل رہا ہے، اس کو لگتا ہے کہ مارکیٹ میں جاؤں گا اور میرے پاس جو ہے نا جاب رکھی ہوئی ہے اور مجھے مل جائے گی. اب وہ جب گریجویشن کرتا ہے، ایم بی کرتا ہے، ماسٹر کرتا ہے، جب وہ باہر جاتا ہے تو اس کو پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار جو میں نے پڑھا یہ تو میں نے تو یہ کیا کیا، میں نے یہ کیا کیا ہے میں نے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. یہ میں نے کیا کیا ہے. تو اس کو پتا ہے کہ بھائی اب ڈاکٹر نکل رہا ہے، ڈاکٹر آپ دیکھیں تو صحیح جا کے ڈاکٹر کی حالت کیا ہے. اتنے ایم بی بی ایس ہوئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، اتنے ایم بی بی ایس ہیں کہ ان کے پاس جاب ہی نہیں ہے. اب ایک پورا 5 سال اس کی ایجوکیشن ہے ڈاکٹر کی، ایم بی بی ایس، اس نے پورا ہاسپٹل میں ایک ٹائم گزارا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے. اب جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ریئلائز ہوتا ہے یار میں تو وہاں 50,000 60,000 پہ کھڑا ہوں، تو وہ پھر مینٹلی سک ہونے لگتا ہے. بالکل آپ صحیح کہیں. بھائی میں کروں کیا؟ اسی طرح ماسٹر والا بندہ ایم بی اے کر کے باہر نکل رہا ہے، مارکیٹ میں جاب ہی نہیں ہے. بھائی گورنمنٹ لیول پہ جاب نہیں ہے، گورنمنٹ تو پرائیویٹ لیول پہ جاب نہیں ہے. کام آپ کی ایکسپورٹ بند ہو گئی ہے، امپورٹ آپ کی ڈاؤن ہو گئی ہے، آپ کی اکنامی جو ہے بالکل ڈاؤنس پہ آ گئی ہے. ابھی بیچ میں جو ہمارا یہ امریکہ اور ایران کے مسئلے مسائل تھے، اس کی وجہ سے ہمارے پیٹرولیم کی مصنوعات کے اندر مصنوعات کی وجہ سے جو مسئلے مسائل ہیں، تو اس کا پریشر تو ظاہر سی بات ہے یوتھ پہ آئے گا. صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ جیسی اب وہ پڑھ کے اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھ کے باہر نکل رہا ہے تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے سوشل میڈیا کے تھرو کہ یار میں جاؤں گا تو مجھے یہ چیز مل جائے گی. وہ اس نے مائنڈ بنایا ہوا ہے، لیکن جب اس کو نہیں ملتی تو دین اس کا جو مینٹل ہیلتھ وہ خراب ہونے لگتا ہے، فزیکل ہیلتھ بھی خراب ہونے لگتی ہے، پریشر میں آ جاتا ہے. کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے والدین پیچھے ہیں، اب وہ ان کے آسرے پہ ہوتے ہیں کہ بھائی میرے بچے کو میں نے اتنا پڑھایا ہے، اتنا خرچہ کیا ہے ایجوکیشن پہ، اب وہ اس کی جب ریٹرن نہیں آ رہا ہوتا ہے نا، وہاں پر پھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اسلام بھائی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ڈگری ہونے کے باوجود نوکری ملنا اتنا مشکل کیوں؟ سر ڈگری ہونے کے باوجود نوکریاں ملنا جو ہے مشکل اس لیے کہ یو لیونگ ان پاکستان. صحیح ہے، ہم نعرہ تو لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد، لیکن ہم اتنی پستی میں چلے گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس انڈسٹری کا بہت فقدان ہے. انڈسٹریز ہمارے پاس ہے نہیں، جو ہے وہ بھی جا رہے ہیں، بنگلہ دیش جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں. تو مسئلے مسائل بہت ہیں نا، الیکٹریسٹی کے مسئلے، پانی کے مسئلے. اب آپ نے جو بات کی کہ بھائی ڈگری ہے، ڈگری کے باوجود جو ہے آپ کی لوگوں کو جو ہے جابس نہیں مل رہی ہیں. تو مسئلہ یہ کہ صرف ڈگری لینا ہی کام نہیں ہے. آپ کو آج کے دور میں جو اے آئی کا دور ہے، ڈیجیٹل کا دور ہے، اس میں آپ کو اسکلفل بڑا ضروری ہے ہونا. اسکلفل ہونا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسکلفل ہونے کے باوجود آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ایسے آپ کے پاس بزنس ہونے چاہیے کہ جو آپ اس کو رن کر سکو. اب آپ چائنا کی مثال لیں،
چائنا میں آپ اگر کسی ایریا میں چلے جائیں نا، انہوں نے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی فیکٹری لگائی ہوئی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے سر. میں نے چائنا وزٹ کیا 3-4 دن کے لیے گیا تھا میں چائنا. میں نے وہاں پر بہت چینج دیکھا سر. وہاں کی جنریشن سر، ہم جینزی ہیں نا، اگر وہ بھی جینزی ہیں لیکن وہ جنریشن سر آج سے 70 سال آگے ہیں ہم سے سر. وہ بہت آگے ہیں ہم سے. ان کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر گھر میں، جیسے سر آپ نے کہا کہ ہر گھر میں ایک بزنس رن کر رہا ہے. ہر انسان اپنی مدد آپ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل گورنمنٹ کی وجہ سے گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے، وہ بات ایک الگ ہے. لیکن دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو بھی صحیح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیں خود کو بھی آگے بڑھنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا. راتوں رات اکاؤنٹ تو بڑھ نہیں جائے گا ہمارا، یا راتوں رات ایسا تو ہوگا نہیں کہ بھائی کال آ گئی آپ کی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لگ گئی. ایسا تو ہوگا نہیں سر. اس کے لیے ہمیں اسکلفل ہونا ضروری ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. بالکل ہونا ضروری ہے. اور آپ نے چائنا کی مثال لی نا، تو چائنا کے لوگ بڑے محنتی ہیں، بڑے محنتی لوگ ہیں. بالکل اب بہت ان محنتی کو اپنے ٹائم کی قدر ہے. ہمارے یہاں ٹائم کی قدر نہیں ہے. اور پلس یہ کہ جو آپ ان کی اگر آپ مثال لے بھی رہے ہیں تو ان کا ایجوکیشن سسٹم اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بہت فرق ہے سر. زمین آسمان کا نہیں، زمین آسمان اور زمین آسمان ڈبل کا فرق ہے میرے خیال. اب اس میں وہ نہیں، وہ جو پریکٹیکل، ہاں کہ وہ کہتے ہیں نا 19-20 کا فرق نہیں، 19-20 لاکھ کا فرق ہے. یاد آ گئی مجھے ایک چھوٹی سی. اب یہی مسئلہ ہے نا سر کہ ان کا ایجوکیشن، جب تک آپ کے ملک کی لٹریسی اچھی نہیں ہوگی تو آپ کا ملک، جو آپ کی کنٹری ہے، وہ ڈیولپ نہیں ہوگا. آپ انڈسٹری لگا لیں وٹ ایور، لیکن جب تک آپ کا جو جنریشن، جو کمنگ جنریشن آ رہی ہے، وہ اپنی ایجوکیشن کو بہتر کرتے ہوئے نہیں آئے گی کرنٹ دور کے حساب سے، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اب ان کی ایجوکیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ جاتا ہے، اس کو ایک سلیبس دیا ہوا ہے، وہی اس نے رٹنا ہے، وہی اس کا ٹاپک ہے. کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی اس میں جو ہے اپنا کوئی ایسا پلے گراؤنڈ نہیں ہے ہمارے پاس اسکول میں. چھوٹا سا اسکول 120 اسکوائر یارڈ پہ جو ہے، 120 اسکوائر فٹ پہ جو ہے لوگوں نے اسکول بنائے ہوئے، چھوٹے چھوٹے سے کمرے ہیں. اسی میں بچہ جاتا ہے صبح اور پھر آ جاتا ہے 2 بجے واپس، 8 بجے جاتا ہے 2 بجے واپس آتا ہے. بھائی کیا پڑھ کے آئے ہو؟ بھائی وہ جو سلیبس ہے رٹ کے آ رہا ہو. سر میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے جو گریجویٹ میرے پاس آئے. میں اکاؤنٹس کی فیلڈ کے اندر کام بھی کر چکا ہوں سر. گریجویشن کر کے وہ بندہ آیا ہے، ٹھیک ہے، میرا اس وقت گریجویٹ میں تھا نہیں سر. وہ گریجویشن کر کے گریجویشن کی ڈگری لے کر آیا ہے اور اس کے پاس وہ اسکل ہی نہیں ہے سر. سر اس نے سلیبس میں کیا پڑھا ہے مجھے آپ بتائیں نا، کیونکہ اس نے پریکٹیکل نہیں کیا. وہ بالکل جب میرے پاس آئے تو زیرو تھے، اور ایک کاغذ کی طرح زیرو. تو سر اس طریقے سے تو جابس ملنا بھی بہت مشکل ہے. مجھے لگتا ہے جابس کرنا بھی بہت مشکل ہے، سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. یہی وجہ ہے. پہلے تو تھوڑا سا اسکلس لوگوں کو، جو ایجوکیشن ہے وہ تھوڑی سی بہتر تھی. اب مزید آپ آگے جاتے جا رہے ہیں تو ایجوکیشن جو ہے بالکل رٹیفیکیشن ہو گئی ہے. بالکل آپ صحیح. اور میرے حساب سے جو اسکول اور کالجز میں پڑھا رہے ہیں وہ آج کے دور کے حساب سے تو وہ اس کو اپ گریڈ ہی نہیں ہے. وہ اپ گریڈ ہی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. جتنے اسکلس بچے میٹرک کر کے، گریجویشن کر کے جو اسکلفل ہونے چاہیے وہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے جو یوتھ ہے وہ پرابلم کا شکار ہیں. ان کو جابس نہیں مل رہی ہیں مارکیٹ میں، کیونکہ ان کے پاس اسکلز ہی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کرنٹ دور کے حساب سے کیسے چلنا ہے. اب وہ انہوں نے سوشل میڈیا سے تو لیا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے جلد سے جلد آگے بڑھنا ہے، لیکن آپ اس چیز کو سمجھو تو صحیح، اس پہ ٹائم تو لگاؤ. لیکن انہوں نے وہ نہیں کرنا ہے. انہوں نے بولنا ہے بس ہم نے آگے، بس کسی طرح سے آگے بڑھ جانا. ریس میں لگے ہوئے اور بھاگے جا رہے ہیں بس. اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا مینٹل ان کی ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، فزیکل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا بگاڑ ہے. اور جو اسکلز ہے نا، ہم ان کو، جو یوتھ ہے ان کو یہی بولیں گے کہ اپنی جو اسکلز ہے نا وہ تھوڑی سی اپ گریڈ کریں. اور جو ایجوکیشن ہمیں دی جا رہی ہے وہ اتنی اس لیول کی نہیں ہے جو کہ آپ کو جاب کے لیے، جو آپ مارکیٹ میں جا رہے ہو، آلریڈی 10,000 بچہ ہے تو 1,000 مشکل سے جاب ہے تو کیسے سروائیو کرے گا. اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا کاروبار کریں، تجارت کریں بالکل، اسی میں برکت ہے. اور آج کے دور میں بھی یہی امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ انسان کو جو ہے کوشش یہی کرنی چاہیے یوتھ کو کہ اپنے جو اسکلز ڈیولپ کریں. اے آئی کا دور ہے، اے آئی سے جو ہے
یہ ہے کہ مدد سے جو ہے آگے بڑھے. لگتا ہے کہ سر اگر کوئی آئیڈیا نہیں بھی مل رہا نا آپ کو, کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یار میں کیا کروں چھوٹا, آپ چیٹ جی پی ٹی کی مدد لو, آپ اے آئی کی مدد لو, ٹھیک ہے. آپ آج کل کے مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے نا اگر سروائیو کرنا ارسلان صاحب, تو آسان بھی ہے. اگر ہم زندگی کو آسان بنانا چاہیں تو آسان بھی ہے. تو میرا یوتھ کو یہ ایک میسج ہے کہ گورنمنٹ سطح پر اگر ہم صحیح نہیں کر سکتے نا کسی چیز کو, لیکن ہم خود تو صحیح ہو سکتے ہیں. ہم خود تو ایک ایک کر کے دیکھیں, قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. بالکل مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خود کو صحیح کرنا چاہیے. ان فیوچر ہم ملک کو بھی صحیح کر دیں گے انشاءاللہ. تو نیکسٹ سوال کی طرف جاتے ہیں ہم. اچھا سر, اگر میں یہ سوال کروں کہ جینزی کی کوئی 3 پرابلم سالو کریں, آپ کو میں حق دوں, جینزی کی کوئی 3 پرابلم سالو کریں, تو آپ کون سی پرابلم سالو کریں گے؟ سر سب سے پہلے تو جینزی کی جو 3 آپ پرابلم ہیں وہ ہمارے جو پورا ٹاپک چل رہا ہے اسی سے میں ریلیٹ کروں گا کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ معیاری ہونی چاہیے اور افورڈیبل ہونی چاہیے. کہ بچہ جب ظاہر سی بات ہے جا رہا ہے نا, تو وہ ایزی ہو کے پڑھے, ٹھیک ہے, معیاری تعلیم حاصل کرے, پریکٹیکل وقت کے حساب سے کرے. بالکل یہ نہ ہو کہ جو سلیبس مل گیا ہے اسی پہ جو ہے نا فوکس کرنا ہے, صحیح رٹا لگائے جا رہے ہیں, اور پھر جب آگے ان کو وہ چیز ملتی نہیں ہے جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے تو پھر وہ مسئلے کا شکار ہوتے ہیں, پھر وہ انڈر پریشر آتے ہیں, پھر ان کے لیے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کی چیز ایجوکیشن اچھی ہوگی, تعلیم اچھی ہوگی, تو آگے آپ کے پاس جاب کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ کھلیں گی بھی, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اسکلز جو ہے نا آپ کی, وہ آپ کی ڈیولپ ہونی چاہیے. اور ہمارے جو معاشرے میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے ایز اے مسلم ہمارا مین کنسرن ہے, اب ہم جو معاشرے جو آج کل چل رہا ہے کلچر کہ بھائی وہ لیونگ والا جو چکر چل رہا ہے کہ بس اسی میں جینزی جو ہے وہ خوش ہے, بھائی لیونگ کریں, اور یہ شادی کے معاملات سے ذمہ داری جو ہے نا وہ ذمہ داری سے بھاگتے ہیں. ذمہ داری لینے کو تیار, ذمہ داری اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یار آگے جو ہے نا ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ چیزیں آسان کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو شادی کے مسئلے جو ہیں, جو شادی لوگوں کے لیے آسان ہونی چاہیے, یوتھ کے لیے آسان ہونی چاہیے. اور اگر لڑکے لڑکی کے جو معاملات ہیں وہ بھی آسان ہونے چاہیے, کہ شادی یہ نہ ہو کہ دوسرے کو دیکھ کے جو ہے وہ کیا جائے, اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کیے, جو اللہ نے آپ کو دیا اس حساب سے آپ کرو. بالکل صحیح ہے. اور یہی ہمیں جو ہے نا ہمارے جو اللہ اور رسول کی جو تعلیمات ہیں اسی پہ ہمیں فوکس ہونا چاہیے. جب ہم اس سے دور جاتے ہیں نا, ہم سوشل میڈیا کی طرف جاتے ہیں تو یہ مسئلے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا یہ جو شادی کے معاملات ہیں یہ آسان کرنا چاہیے تاکہ یوتھ کے اوپر کم پریشر ہو, آسانی ہو ان کے میں نے لیے. تو اپنے استاد صاحب سے یہ بھی سنا تھا کہ نکاح کرو اللہ تعالیٰ برکت دے گا, نکاح میں برکت ہے. تو آپ کی جو میں نے سوال کیا اس میں سے 3 پرابلم آپ نے جو سولو کرنی ہے اگر آپ کو حق دیا جائے, تو پہلی یہ ہوگی کہ ایجوکیشن کو بہتر بنایا جائے. بالکل. دوسری یہ کہ اسکلز فل بنو. بالکل. تیسری کہ شادی کو عام کریں. میرے خیال ہے بہت زبردست باتیں آپ نے کی ہیں, اور ان باتوں میں بہت گہرائی ہے. اگر ہم سوچیں بہت گہرائی والی بات ہے, کیونکہ میں یہ یوتھ کو بولوں گا کہ اسکلفل ہونا ضروری سر کیوں ہے. اسکلفل کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے اسکلفل آدمی جو نا وہ بے روزگار نہیں رہ سکتا. اگر آپ کے پاس اسکل ہے نا کسی چیز کا, آپ بے روزگار ایسے ہی. تو مجھے ایسا لگتا ہے. باقی اس پوڈ کاسٹ کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں, اور ارسلان صاحب سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا سر, آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ, بالکل آمین, آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی کریں گے انشاءاللہ, ایک نئے ٹاپک پہ, بالکل ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ. I'm very grateful کہ آپ مجھے دوبارہ بلائیں گے اور عزت بخشیں گے. سر آپ نے آ کر ہمیں عزت بخشی. سر بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. تو ارسلان بھائی اور رضا بھائی, میں ایک میسج اور دینا چاہوں گا جو کہ میرا پرسنلی میسج ہے آج کل کے پیرنٹس کو, کہ بچے کو جو ہے وہ ایجوکیشنس دیں, نہ کہ اس پہ بوجھ اتاریں, نہ کہ اپنا بوجھ اتاریں, کہ بس صبح 8 سے 1 تک اسکول بھیج دیا, وہاں سے آیا تو سپارہ ہاتھ میں دے دیا, جاؤ بیٹا مسجد سے آیا بس سپارہ لیا اور بیگ لٹکا دیا, جاؤ. اچھا, مجھے لگتا ہے مڈل کلاس فیملیز میں زیادہ ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو میسج یہی ہے کہ نہ کہ بوجھ اتاریں, بچے کو ایجوکیشن دیں تاکہ پتہ چلے کہ بچہ ایجوکیشن لے رہا ہے.
بالکل ایسے ہی. اس کے ساتھ ساتھ اسکلفل بنائیں اپنے بچوں کو. اور اختتام کی طرف چلتے ہیں. بالکل آپ دیکھ رہے تھے ٹی ایم. تو آج کے پوڈ کاسٹ کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں. دیکھتے رہیے ٹی ایم ایف, جہاں اسٹوریز کا نہیں ہے اینڈ. لائک کریں, سبسکرائب کریں, فالو کریں. اللہ حافظ.